اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 اور رکوع نمبر 37، سیکشن نمبر 37 ہے، اور آیت نمبر 267 نہیں 67 کو کیسا بولتے میرے کو نہیں آتا، 267 برابر، تو 267 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ اور ایک زبردست آیت ہے جو چیریٹی سے تعلق رکھتی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، انفقو خرچ کرو، من طیبات، طیبات یعنی بہت ہی طیب یعنی بہت ہی اچھی پاک چیزیں، یعنی خرچ کرو جو بہت ہی یعنی کہ پاکی صافی سے تم نے کچھ بھی کمایا ہو۔ ایک ہوتا ہے بے ایمانی کا کمانا، چیٹنگ کا کمانا، یا کسی کو دھوکہ دھڑی کر کے کمانا، کسی کا مال لوٹنا یا چوری کا یا بے ایمانی کے جیسا، یعنی یہ سب نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم، جو کہ تم نے کمایا محنت سے، کسب محنت سے کی گئی کمائی ہے۔ تو اللہ کہتا وہ جو تم نے محنت سے کمایا ہے، اور وہ جو طیبات ہے یعنی بہت ہی پاک، بہت ہی عزت باعزت یعنی عزت والا، یعنی کہ بہت ہی اچھا صاف ستھرا اگر کمائی کا ہے تمہارا، تو اللہ کہتا اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ تم اللہ کو گندی چیز کیسے دے سکتے ہو؟ بے ایمانی اور یہ ساری چیزوں سے کمائی ہوئی چیزیں یا غلط چیزوں سے کمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سود کے اوپر کمائی ہوئی، تو ایسی سب بہت سارے غلط کام بھی دنیا میں ہے جس سے کمائی ہوئی، تو وہ تو تم اللہ کو نہیں دے سکتے نا۔ تم اگر خرچ کر رہے ہو یا جو بھی تم کر رہے ہو وہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا تم۔ تو اللہ کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ومما اور اس میں سے، اخرجنا لکم جو نکالا ہم نے، یعنی مطلب اللہ نے نکالا زمین میں سے، من الارض زمین میں سے، بیج تم نے بویا ہے، لیکن وہ بیج تو فنا بھی ہو سکتا تھا، سڑ بھی سکتا تھا، کیڑے مکوڑے کھا بھی سکتے تھے، چڑیا کھا سکتی تھی، لیکن اللہ نے اگر اس بیج کو اگایا ہے تو اللہ کہتا ہے اور اس میں سے بھی جو کہ ہم نے زمین میں سے نکالا۔ تو اللہ نے جو چیز کو اگایا ہے، جو بھی چیز کو اللہ نے مطلب بارش سے جو چیز اگی ہے، تو پھر زمین بھی اللہ کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی، دانوں کی بھی، اور پھر بارش ہوئی تو اگانے والا تو اللہ ہی اصلی، چاہے بیج ڈالنے والا کسان ہو، کوئی بھی ہو، باغبان ہو، اس سے کیا، مگر وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے زمین میں سے نکالا، یعنی کہ وہ پروڈیوس جو ہم نے زمین میں سے نکالا، جو فروٹس ہے، ویجیٹیبلز ہے، اناج ہے، تو اس میں سے بھی تم دو، یعنی اگر وہ بھی صحیح برابر ہے کہ جیسے تم نے برابر دانے ڈالے تھے اور وہ بھی تمہارا اچھا محنت کی کمائی کا ہے، اور پھر اللہ نے اگر اس کو جیسے اگایا، بارش سے اگایا جیسے بھی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور دیکھنا
کہ کہیں خبیث مال، جیسے تمہارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ سڑ گل رہی ہے یا بہت بری ہے یا کپڑا بہت ہی پھٹ گل گیا ہے، تو کہیں ایسی چیز جو ہے اس کو دینے کا ارادہ مت کرنا کہیں کہ تم سوچو کہ لاؤ نا یہی دے دو، ابھی ایک بیکار سڑی ہوئی چیز میرے گھر میں پڑی ہے تو یہ دے دو، ارے یہ کھانا سڑ رہا ہے چلو یہ دے دو. تو ایسی چیز کے بارے میں مت سوچنا. ولا تیممل یعنی کہ جو ولا تیممل خبیث، خبیث کے بارے میں کہیں ارادہ مت کرنا. منہ تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم اور جب کہ تم بِآخِذِیہ الا ان تغمزوا فیہ، اور اگر کہیں تم آ گئے یعنی سمجھو کہ تم کو لینا پڑے کبھی، کہ پتا چلا کہ مطلب اللہ کے پاس تو کیسے بھی پاسے پلٹ جاتے ایک جھٹکے میں، کہ وہ کل کا امیر آج کا غریب ہو جاتا ہے اور آج کا غریب کل کا وہ جیسے مطلب آنے والے کل کا وہ امیر ہو جاتا ہے. تو یہ پاسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کوئی ارتھ کویک اور ایسی سب چیزیں کوئی آتی ہے، یا کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہوتے یا اس کے مطلب پورا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ امیر جو ہے وہ غریب بن گیا. تو ابھی ایسا نہ ہو کہ جس کو تم دے رہے ہو بری چیزیں نکال کے جو تمہارے پاس بیکار ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اس کی جگہ پہ کھڑے ہو اور لینے والوں میں سے تم ہو اب، اور تم کو دیا جا رہا ہے ایسی ہی چیزیں جیسی تم ابھی دے رہے تھے. یعنی تم جب اتنی گندی بکواس چیزیں اپنے پاس جو بھی ہے گلا سڑا وہ دے رہے ہو کہ ارے یہ میرے کام کا نہیں، چلو یہ دے دو یہ دے دو. تو ایسا اگر تم کر دو، اگر تمہارے ساتھ ایسا کیا گیا تو تم نہیں لوگے اس کو الا ان تغمزوا فیہ، کہ تم ایسا آنکھ جیسے انسان آنکھیں بند کر کے لیتا ہے نا کہ میں دیکھوں ہی نہ، اور خاموش رہتا ہے کہ اب کیا کرے حالات ایسے ہیں چپ ہی رہو. تو تم لوگے اس کو، لیکن تمہارے حالات بہت برے ہیں تو تم ضرور لوگے، لیکن کیسے؟ آنکھیں بند کر کے، جیسے دیکھو ہی مت، کیونکہ دل دکھ رہا ہے نا، دل دکھ رہا ہے، دل رو رہا ہے، تو بندہ پھر ایسے ہی لیتا ہے، اس کو ایسے ہی قبول کرتا ہے. کیونکہ ابھی نہیں قبول کرے گا تو اس کے لیے اور برا ہے، کیونکہ اس کے اور حالات برے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے تم ایسی چیزیں پھر مت دو. سوچو کہ اگر تم اس کی جگہ کھڑے ہوں گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی حمید، تم دے تو اللہ کے لیے رہے ہو نا، یعنی بول رہے ہو نا میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کہتا ہے جان لو کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے، بہت ہی ہر چیز سے بے پرواہ، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی سے. اور حمید کہ اس کی حمد، اس کی تعریف تو خود بخود ہو رہی ہے، اس کی تعریف کے لیے بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تم اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بہت غنی اور حمید ہے، تو تم کیا اللہ کو دے رہے ہو ایسی سڑی چیزیں؟ O you who believe, give of the good things which you have honorably earned, and of the fruits of the earth which we have produced for you, and do not aim at anything which is bad. Out of it you may give away something, when you yourselves would not receive it except with closed eyes. And know that Allah is free of all wants and worthy of all praise. اب اس کی جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے عزت سے جو چیز کمائی ہوگی، بہت ہی باعزت طریقے سے آنریبلی جو تم نے کمایا ہوگا، یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ من طیبات ما کسبتم. تو اس کے اوپر نوٹ ہے 314. According to the English proverb, charity covers a multitude of sins. ایک انگلش کی کہاوت ہے کہ تمہارے صدقات اور خیرات جو ہے وہ تمہارے بہت ہی لاکھوں کروڑوں گناہوں کو ڈھانک دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں. Such a sentiment is strongly disapproved in Islam. اور اسلام کے اندر اس چیز کو بالکل ہی مطلب پسند ہی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی یہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے. Charity has value only if
تمہارے خیرات تمہارے صدقات کی ویلیو صرف تبھی ہی ہے. نمبر 1 something good is given. اگر کوئی اچھی چیز تم نے دیا ہے وہ تمہاری اسی چیز کی ویلیو ہوگی. پھر نمبر 2 which has been honorably earned or acquired by the giver. دینے والے جو دینے والا ہے اس نے بہت ہی باعزت طریقے سے کوئی چیز کمائی ہے، یعنی کہ بہت ہی عزت دار طریقے سے، عزت کے طریقے سے، جیسے بولتے ہیں نا کہ بہت ہی پاک اور طیب حلال کمائی. اگر ایسی ہے تو اگر اس نے ایسے کوئی چیز کو حاصل کیا ہے وہ دینے والے نے تو پھر وہ اس میں سے دے سکتا ہے. پھر نمبر 3 which can be referred to as a bounty of Allah. اور یا پھر ایسی کوئی چیز ہے جس کو تم یہ بولو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جس کو تم یہ بول سکتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے، تو پھر وہ بھی چیز ہے. نمبر 1 جو نمبر 1 تھا something good is given. something good is given. اب اس کے بارے میں دیا ہے کہ something good is given کا مطلب کیا ہے. may include such things as are of use and value to others though they may be of less use to us or superfluous to us on account of our having acquired something more suitable for our situation in life. جیسے کہ جو چیز تم دے رہے ہو تو وہ چیزوں میں سے ہو کہ جس کی تمہارے لیے ابھی اس کی ویلیو مطلب اب اتنی نہیں ہے، تمہارے لیے اس کی ویلیو کم ہے، اور یا پھر وہ تمہارے پاس ایکسٹرا چیزیں زیادہ ہے، ایک سے زیادہ. تو اگر ویسا ہے کہ بھئی وہ تھوڑی زیادہ چیز ہے جس میں سے تم دے رہے ہو، اور یا پھر وہ چیز ایسی ہے کہ اس کی قدر و قیمت دوسروں کی نظر میں تو ہوگی لیکن تمہارے لیے اس کی قدر و قیمت تھوڑی کم ہے، اس لیے کہ تم سمجھو جو تمہارا زندگی کے اندر جو تمہارا مقام ہے اس کی وجہ سے. فار ایگزامپل ڈسکارڈڈ کلوتھس، جو اترے ہوئے کپڑے، یعنی وہ کپڑے جو تم کو اب نہیں پہننا، یا تو وہ آؤٹ آف فیشن ہے یا تمہارے پاس زیادہ ہے تو اب تم کو وہ نہیں پہننا ہے. اور این اولڈ ہارس، اور یا پھر کوئی تمہارا گھوڑا ہے جو اب تم نے نیا گھوڑا لے لیا ہے تو وہ تمہارا پرانا گھوڑا ہے جس کو تم دینا چاہتے ہو. اور یوزڈ موٹر کار، اور یا پھر ایسی گاڑی جس کو تم نے ابھی مطلب یوز کر لیا اور اب تم کو نئی گاڑی تم لے رہے ہو تو اس کو تم دے سکتے ہو. بٹ اف دا ہارس از وشز اور دا کار انجن سو فار گون دیٹ اٹ از ڈینجرس ٹو یوز. اگر تمہارا گھوڑا جو ہے وہ ایک مطلب اس طرح کا ہے کہ جیسے کہ مطلب جو نہیں وہ بولتے کہ وہ جیسے عجیب سا بھڑک جاتا ہے جو گھوڑا، تو اگر ایسا ہے تو وہ تو نیچرلی وہ تو کام کا نہیں ہے. اور اگر گاڑی جو ہے کہ اس کا مطلب اتنا خطرناک ہو گیا ہے، اس کا جو گاڑی کا انجن ہے جو ایسا بن گیا ہے کہ اس کو چلانا خطرناک ہے، دین دا گفٹ از ورس دین یوز لیس. یعنی کہ ایک تو وہ یوز لیس بھی ہے پلس تم نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے کسی کو خیرات میں کہ اب وہ بدترین بولا جائے گا. اٹ از پازیٹیولی ہارمفل، بلکہ اور وہ تو نقصان دہ ہے. اینڈ گیور از اے رانگ ڈوئر. اور اب گیور کو یہ نہیں بول سکتے کہ جو دینے والا ہے جس نے وہ صدقہ خیرات کیا ہے وہ کوئی بہت بڑا کوئی سخی داتا نہیں کہلائے گا، بلکہ کہلائے گا کہ وہ ایک ظالمین میں سے ہے، گنہگار ہے. نمبر 2 جو ہے which has been honorably earned، یعنی جس کو تم نے بڑے عزت سے کمایا ہے، محنت اور عزت. اس کے لیے کہا گیا applies to fraudulent company promoters. یعنی کہ اگر کوئی ایسی بے ایمانی کی کوئی کمپنیاں ہیں یا اس کے اندر تم کچھ کر رہے ہو who earn great credit by giving away in charity some of their ill-gotten gains، اور یا پھر ان کے جو بھی برے طریقے سے کچھ بھی یعنی غلط طریقے سے کمائے ہوئے یا غلط چیزیں جس کو کہ تم اس لیے دے رہے ہو تاکہ تمہارا کریڈٹ بڑھے، یعنی لوگوں کے سامنے تمہاری بہت عزت بڑھے، واہوائی ہو. اور ٹو رابرز، اور یا تو پھر چور لوگ ہیں
کہ ایون اف دے کال دمسیلز بائی ہائی ساؤنڈنگ نیمز، یا تو پھر اگر وہ چور لوگ بھی اگر اپنے آپ کا نام بہت شاندار کچھ رکھا ہوا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ہو راب پیٹر ٹو پے پال، تو یعنی کہ مطلب پیٹر کو مطلب لوٹو اور پال کو جو ہے وہ پیسہ دو. تو اگر ایسے بھی نام تم نے رکھے اپنے تو وہ ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، تم چور ہو تو چور ہی ہو. اسلام ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹینٹڈ پراپرٹی. اسلام کو ایسی مطلب جو مطلب نقص والی یا ایسی غلط جو ہے مطلب پراپرٹی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اٹس اکنامک کوڈ requires that every gain should be honest and honorable. یعنی تم نے جو بھی کمایا ہے، جو بھی تم نے حاصل کیا ہے، وہ ایمانداری کے بل پر ہے اور بہت ہی عزت دار کام ہے، بے عزتی کا کام نہیں ہے وہ. Even charity would not cover or destroy the taint. یعنی اگر تم سوچو گے کہ اگر یہ جو غلط کوئی ہے، دھپا لگ گیا، اس کو تم کو دھونا ہے، یا تم نے کچھ گناہ کا ایسا کام کیا ہے جس کو تم چاہ رہے ہو کہ کور ہو جائے گا یہ چیریٹی سے، تو ایسی چیریٹی جو ہے نا وہ اس کے کام نہیں آ سکتی. پھر 3 جو ہے نا، پوائنٹ نمبر 3، جس میں تم یہ کہہ سکتے ہو which can be referred to as a bounty of Allah، کہ یہ اللہ کی نعمت میں سے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے lays down a test in cases of a doubtful gain. یعنی اگر کہیں پر تم نے کچھ ایسی چیز حاصل کی ہے جس میں کوئی شک و شبہات ہے، تو ایسی جگہ پہ تم کو اس کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا، اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں اٹھا کے تم کچھ بھی کر سکتے کہ دے دیے. کین وی ریفر ٹو اٹ، یعنی کہ تم کو یہ دیکھنا پڑے گا کین وی ریفر ٹو اٹ ایز اے گفٹ آف اللہ. اگر کوئی چیز تم ایسی ہے جس کو تم بول رہے ہو کہ یہ اللہ کی نعمت میں سے ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے، یہ اللہ نے ہم کو، اللہ کا فضل ہوا ہم پہ، تو ایسا کوئی ایسی چیز ہے وہ جس کو کہ تم یہ بول سکو کہ ہاں یہ اللہ کا گفٹ ہے. Obviously, the produce of honest labor or agriculture can be so referred to. اور اگر مطلب تم کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہو، باغ لگاتے ہو، تو کوئی بھی ایگریکلچر کا جو بھی کام کرتے ہو، اس کے لیے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. In modern commerce and speculation, there is much of quite the contrary character. آج کا زمانے میں جو کہ مطلب اتنی کاروبار اور یہ سب جو چل رہے، تو اس کے اندر اس کا کچھ الٹا ہی مطلب کردار ہے. اینڈ چیریٹی ول ناٹ کور دا ٹینٹ. تو تمہارا جو بھی زکوٰۃ خیرات یا جو بھی تم دیتے ہو صدقات، وہ اس تمہارے گندے داغ کو نہیں کور کرے گا، نہ دھوئے گا. سم کائنڈ آف آرٹ، اسکل اور ٹیلنٹ آر گاڈ گیون. اور اس کو بھی تم بول سکتے ہو کہ ہاں بھائی اللہ نے کسی میں کوئی آرٹ رکھا ہے، کوئی ہنر ہے اس میں، اور کہیں کوئی وہ چیز کرتا ہے جو اچھی اس کو آتی، اسکل ہے اس میں، اور اس کو ٹیلنٹ ہے کوئی چیز کا کہ بھئی اس کو کوئی چیزیں آتی ہیں جو بہت اس کو اچھی آتی ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو مطلب دیا ہوا ہے، نعمت ہے وہ. اٹ از دا ہائیسٹ کائنڈ آف چیریٹی ٹو ٹیچ دیم اور شیئر دیئر پروڈکٹ. تو اگر تم یہ چیز کرتے ہو کہ جب تم کسی کو سکھاتے ہو کوئی چیز، اور یا پھر اس پروڈکٹ کو تم شیئر کرتے ہو کسی سے، تو وہ ہے جو ہائیسٹ کائنڈ آف چیریٹی، یعنی کہ اچھی بلند ترین جو خیرات ہے. ادرز آر دا کانٹری. باقی سب تو الٹے ہیں، الٹے. دے آر بیڈ اور ٹینٹڈ. یا تو وہ برے ہیں یا وہ مطلب داغ نما ہیں. ان دا سیم وے سم پروفیشنز اور سروسز میں بی ٹینٹڈ. اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروبار، کوئی ایسا کام، جیسے کہ جو بھی کوئی کام ہے، جیسے بینک کی سروس بھی ہے جس کے لیے ہے کہ اگر اس میں اگر انٹرسٹ والی وہ بینک ہے جس میں انٹرسٹ کا ہے سب، تو پھر وہ بینک بھی آ جاتی. تو ایسی کوئی بھی تم نے کہیں پر بھی تم نوکری کر رہے ہو یا کوئی بھی ایسا پروفیشن ہے تمہارا جس کے اندر کوئی غلط چیز ہے، if these tend to moral harm، اور اگر یہ جو ہے اخلاقی نقصان کرتی ہے، تو یہ اس کی بھی کوئی چیز تم خیرات نہیں کر سکتے. اب اس کا نیکسٹ ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ ایم ایٹ اینی تھنگ وچ از بیڈ. بری چیز کو مت دو خیرات میں. نوٹ نمبر 315. The preceding note tries to indicate some of the things which are bad or tainted.
We should not even think of acquiring them for ourselves, soothing our conscience by the salve that we shall practice charity out of them. तो इससे पहले की नोट अभी जो हम पढ़ रहे थे कि उसके अंदर ये सब चीज बतलाई गई कि जो बुरी चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, उसको तुम मत सोचो देने का भी खैरात में, और ना ही तुम ऐसी चीज खुद अपने लिए हासिल करो जो तुम्हारे मतलब जैसे जो तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, जमीर, जो तुम्हारे जमीर को मतलब जचे ना। और फिर कि तुम समझ रहे हो उसको कि हम इससे प्रैक्टिस करेंगे चैरिटी, तो वो गलत है। यानी तुम उसको, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसको एक महफूज रखोगे या समझो उससे तुम यानी कोई ऐसी चीज करोगे कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर तुम कि सॉल्व जो है वो ये कि इंसान जैसे अपने आप को बचाने के लिए समझो कोई चीज ऐसे करे कि वो जो कोई नुकसान वाली चीज है और या फिर वो कोई ईवल चीज है, वो ईवल चीज उससे वो सोच रहा है कि अपनी हिफाजत करेगा। तो वो जो हिफाजत करना है ना, जैसे कोई चीज से अपने आप को बचाना, तो वो बचाना तुम नहीं कर सकते। फिर है क्लोज्ड आइज, कि तुम अगर ऐसी चीज खराब तुमको दे कोई तो तुम बंद आंख करके लोगे। तो क्लोज्ड आइज इंप्लाई disgust or connivance because of some feature which we would not openly acknowledge. तो ये जो चीज है कि जो बुरी चीजें हैं जब तुमको लेनी पड़ जाए तो तुम जो क्लोज्ड आइज का मतलब ही यही है कि अब तुम उसको बहुत ही मतलब तुमको बहुत डिस्गस्टिंग है, तुमको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और तुम फिर भी जैसे तुमको वो लेना पड़ रहा है। यानी इसको कहते हैं कि तुम मतलब यानी नजरअंदाज कर रहे हो, सोच रहे हो जाने दो, चश्म पोशी करके मतलब ना देखूं और मैं ले लूं, छोड़ो, ये वो है। तुम उसको खुल्लम खुल्ला ही किसी को नहीं बोलोगे कि ये बहुत तुमने हमको बहुत बुरी और गलत चीज दी, खराब चीज दी, ऐसा नहीं बोलोगे। तुम चश्मे पोशी से काम लोगे कि जाने दो, छोड़ो, क्या करें, मजबूरी है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट 317 के वल्लाहु, कहाँ गया ये, अन्नल्लाह गनीउन हमीद, और अल्लाह तो गनी और हमीद है। तो उसकी जो नोट है, टू डेडिकेट टेंटेड थिंग्स टू अल्लाह, जो भी गलत और बुरी चीजें हैं अगर वो चीजें तुम अल्लाह को तुम मतलब एक तरह से पहुंचा रहे हो ना, तुम दे तो इंसान को रहे हो लेकिन तुम वो इंसान के लिए नहीं है, वो तुम दे तो इसलिए रहे हो ना कि अल्लाह उसको कबूल करे और फिर मेरे गुनाह माफ कर दे और या फिर मुझे अच्छे दर्जात दे। तो तुम इसलिए अल्लाह तो देखा जाए तो वो तुम मंसूब तो अल्लाह की तरफ कर रहे हो ना। तो अगर ऐसा कोई करे, टू डेडिकेट टेंटेड थिंग्स टू अल्लाह इज अ डिसऑनर टू अल्लाह, यानी अल्लाह की डिसरिस्पेक्ट है उसमें, तुम अल्लाह के साथ गलत चीज कर रहे हो, जिसको कहते हैं बेइज्जती, अस्तगफिरुल्लाह। हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल वांट, जिसको कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो कहाँ तुम्हारी ऐसी चीजों के का मोहताज है कि तुम सड़ी गली चीजें तो उठा के उसको। एंड हु इज वर्दी ऑफ ऑल ऑनर एंड प्रेज, और वो खुद ही उसकी अपने आप में हमद और सना हो रही है, तो उसको तुम्हारी हमद और सना की भी जरूरत नहीं है। अब है नेक्स्ट आयत 268 सूरह बकरा। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान जो है वो तुम्हें डराता है, खौफ दिलाता है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, फकीरी का, गरीबी का, तुमको अगर तुम देगा तो गरीब हो जाएगा,
ارے فقیری آ جائے گی تیرے پہ، تو کہاں دے رہا ہے اتنا سب، مت دے، روک لے. وَيَأْمُرُوكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اوپر سے تم کو وہ حکم کرتا ہے کائے کا، فاحشہ، بالفحشاء یعنی فحاشی کے کام کرنے کا، کہ وہ چیز جو اخلاق سے گرے ہوئے ہے وہ کام کرو. تو اخلاق سے گرے ہوئے ہی کام ہے نا یہ، چوری، بے ایمانی، یا کسی کو بے وقوف بنا کے اس کا مال ہڑپنا، یا ایسی سب چیزیں جو بھی ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی تو ہے، اور وہ شیطان وہ فاحش کام کرواتا ہے بندے سے. واللہ یعیدکم مغفرتم منہ، لیکن اللہ جو ہے وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، کہ تم کو معاف کرے گا، یعنی تم سے گناہ ہوئے، غلطی ہوئے تو معاف کرے گا وہ. وفضلہ، اور اپنی طرف سے فضل کا بھی، کہ اللہ اپنی طرف سے فضل بھی دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تو وسیع ہے بہت، اور علیم نالج میں سب کچھ جانتا ہے. اس کا نالج اتنا وسیع ہے، اتنا واسع ہے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. Satan threatens you with poverty and bids you to conduct unseemly. Allah promiseth you his forgiveness and bounties. And Allah careth for all, and he knoweth all things. اس میں باؤنٹیز پر ہے نوٹ 318. Good and evil draw us opposite ways by opposite motives. یعنی کہ بھلائی اور برائی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں نا، یعنی مطلب ایک بھلائی ایک طرف ہے اور ایک برائی ایک طرف ہے، اور یہ دونوں ہی الگ چیزیں ایک دم. تو یہ دونوں ہی کھینچتی ہے مطلب ہم کو الگ، یعنی کہ برائی کی طرف کبھی کھینچتی ہے اور کبھی بھلائی کی طرف. اور جب تم جو دونوں کی طرف جو بھی، جیسے اگر بھلائی کی طرف کھینچے جا رہے ہو تو پھر تمہارے ارادے بہت اچھے اندر تم کو آئیں گے، لیکن اگر برائی کی طرف ہے تو پھر اس کا الٹ تم کو موٹیوز آئیں گے، بائی اپوزٹ موٹیوز. اینڈ دا کانٹراسٹ از ویل مارکڈ آؤٹ ان چیریٹی. اور جو تمہاری خیرات ہے وہ تو ایک دم بالکل بولتے نا، اس کے اندر وہ جو فرق ہو گیا، یا جو مطلب جو کانٹراسٹ ہے وہ تو بہت ہی اچھی طرح سے مطلب ظاہر ہے، مطلب مارکڈ آؤٹ ہے کہ تم نے یہ بھلائی سے کی ہوئی اور ایک برائی سے کی ہوئی، ایک گڈ اور ایک ایول. When we think of doing some real act of kindness or charity, we are assailed with doubts and fear of impoverishment. تو impoverishment وہ ہے غریبی، یا مطلب انسان سوچتا ہے کہ میرے کو کہیں مفلس ہی نہ آ جائے. تو جب تم کوئی بھی ایسا سوچتے ہو کہ میں بہت اچھا کوئی مطلب ایک بہت ہی کائنڈنس کا یا بہت ہی اچھا نرماس کا کوئی ایسا رحم دلی کا یا مرسی کا کوئی ایسا کام کروں، ایسی خیرات کروں، تو اب تمہارے دماغ میں اتنے سارے حملے ہوئیں گے کہ شک و شبہات کے، اور یہ خوف کہ کہیں تم مفلس نہ ہو جاؤ، افلاس. بٹ ایول سپورٹس اینی ٹینڈنسی آف سیلفشنس. مگر برائی جو ہے نا، اگر کسی کے اندر ٹینڈنسی ہے سیلفشنس کی، یعنی اس کے اندر خود غرضی بھری ہوئی ہے، یا پھر اس کے اندر گریڈ ہے یعنی لالچ، اور یا پھر اس کو بہت زیادہ شوبازی کا شوق ہے، بہت خرچالو ہے، وہ بہت بڑے بڑے خرچے کرنے کو چاہیے، تو ایسی ساری چیزوں کو ہے نا شیطان بہت سپورٹ کرتا ہے کہ دیکھو سیلفشنس کے لیے سپورٹ کرے گا کہ نہیں تم کو خود غرض ہونا چاہیے، تم اپنا سوچو. پھر بولے گا نہیں لالچ تو کچھ نہیں، یہ تھوڑی کوئی لالچ ہے، تو صحیح ہے. تو ایسے ہر چیز، اور جو بھی بولتے ہیں نا جو بہت خرچہ کرنے والے لوگ ہیں وہ مطلب اخوان شیطان، شیطان کے بھائی ہے وہ، تو وہ بھی تو شیطان تم سے وہ کام کروائے گا نا، کیونکہ تم کو وہ اپنا بھائی تو بنائے گا. اور سیلف انڈلجنس اور انسیملی ایپیٹائٹس، یعنی کہ وہ جو ایک انسان اپنے آپ اپنے لیے سب کچھ کرے، اور یا تو پھر ایسے ایسے سب کھانے میں، اور بس وہ یعنی جیسے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بہت کھانا کھانا، اور مطلب ہر وقت کھانا بہت ایسا چاہیے ویسا چاہیے، یا بہت ہی اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تو یہ اس میں بھی شیطان لگاتا ہے. On the other hand, Allah draws us on to all that is kind and good. اور دوسری طرف اللہ جو ہے وہ ہم کو
کھینچتا ہے بھلائی کی طرف، رحم دلی کی طرف، کہ رحم کرو اور بہت ہی مطلب مرسیفل رہو، کائنڈنس شو کرو، اور بہت ہی بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. فار دیٹ وے لائز دا فرگیونیس آف آور سنس، کیونکہ جب ہم یہ کریں گے تو ہمارے گناہ جو ہے اس کو معافی ملے گی، اللہ معاف کرے گا اس کو. اینڈ گریٹر ریئل پراسپیرٹی اینڈ سیٹسفیکشن، اور وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی تو کچرا ہے نا اس کے سامنے، کہ بندہ اگر سمجھو بہت کامیاب ہو جائے اور نیکسٹ لمحے اس کی موت ہو جائے تو کیسی کامیابی ہے. اور بندہ بہت امیر ہو جائے، پراسپیرٹی اس کو بہت مل جائے، اور وہ ایسا بیمار ہے کہ کچھ نہ کھا سکے تو، یا وہ خوشیاں کوئی اس میں انجوائے نہ کر سکے کہ اتنی مال و دولت ہے اور میں کوئی خوشیاں کوئی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا، تو ایسی چیز کا کیا. لیکن اصلی جس کو بولتے ہیں ریئل پراسپیرٹی، اور وہ بھی بہت بڑی آخرت کی، تو وہ ہے جس کی طرف اللہ ہم کو بلاتا ہے. اور وہاں ہے اصلی جو بولتے ہیں نا دلی تسکین، سیٹسفیکشن. نو کائنڈ اور جینرس ایکٹ ایور روئنڈ اینی ون، کہ کسی نے بھی اگر کسی کے ساتھ بہت ہی کائنڈنس کا سلوک کیا ہو، یا بہت ہی رحم دلی کا سلوک کیا ہو، رحم کا سلوک کیا ہو، اور بہت ہی سخاوت کی ہو، تو کیا ایسی کسی چیز نے کبھی سنا ہے کہ کسی کو برباد کر دیا؟ اٹ از فالس جنراسٹی، وہ جھوٹی ہے سخاوت. وہ جو مطلب بندہ جو بہت خیرات اور یہ سب کرتا ہے، اگر وہ جھوٹی ہے جنراسٹی تو اسی میں ایسا ہوگا. اٹ از فالس جنراسٹی دیٹ از سم ٹائمز شون ایز لیڈنگ ٹو روئن. یعنی لوگ ایسا بتاتے کہ دیکھو ہم نے بہت خیرات کی، بہت ہم نے صدقات کیے، اور دیکھو ہم کیسے برباد ہو گئے. ارے وہ جھوٹی تھی تبھی برباد ہوئی. کیونکہ یا ایک تو وہ بھی ہے کہ تم چاہے کتنے بھی سچے دل سے بھی کر رہے ہو، تو اللہ نے تو بولا نا کہ تم کبھی بھی وہ مت کرو کہ سب کچھ پورا ہاتھ خالی کر دو کہ پھر تمہارا ہاتھ خالی ہو جائے اور تم ہی مانگتے ہو جاؤ. یہ تو اللہ نے نہیں بولا، قرآن میں بولا ہے نا سورہ فرقان میں. تو اگر ایسی بات ہے تو اگر بندہ غلط کر رہا ہے، اس کا الٹ کر رہا ہے، تو پھر برابر روئن ہو سکتا ہے. تو ہم کو قرآن کی بات کو سننا ضروری ہے کہ نہ تو گردن کے پیچھے ہاتھ باندھو اور بولو ارے میں کیسے دوں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے، اور یا تو پھر اتنے ہاتھ کھول دو کہ بعد میں وہ ہاتھ خالی ہو جائے اور تم ہی مانگنا شروع کر دو. لیکن وہ اصلی بات یہی ہے کہ وہ جھوٹی ہی جنراسٹی ہوگی جس کے اندر بندہ مطلب بولے گا کہ ہاں اب یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ایز اللہ نوز آل اوور موٹیوز اینڈ کیئرس فار آل، اللہ کو ہمارے تمام نیتیں معلوم ہیں اور اللہ ہم سب کی پرواہ کرتا ہے. اینڈ ہیز ایوری تھنگ ان ہز پاور، اور اللہ کی پاور میں، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کرے. اٹ از آبویس وچ کورس اے وائز مین ول چوز. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک حکیمانہ آدمی، ایک حکمت والا انسان جو ہے وہ کیا چوز کرے گا اپنے لیے، کیا پسند کرے گا. بٹ وزڈم از ریئر، لیکن حکمت جو ہے وہ تم کو بہت کم دکھائی دے گی، کیونکہ حکمت تو خیر کثیر ہے نا. جس کو اللہ نے حکمت دیا وہ تو خیر کثیر ہے بھائی. اللہ ہم سب کو وہ حکمت دے. اینڈ اٹ از اونلی وزڈم دیٹ کین اپریشیٹ ٹرو ویل بینگ. اور جو حکمت جس کے اندر ہے، جو وائز ہے، جس میں وزڈم ہے، وہ ہی صحیح معنوں میں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے جو بہت ہی خوشحالی ہے، اس کو جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، اس کی قدردانی، وہ صرف کوئی بندہ جس میں بہت اللہ نے اس کو حکمت دیا ہے وہی اس کی قدر کرے گا. اینڈ ڈسٹنگوش اٹ فرام دا فالس اپیئرنس آف ویل بینگ، اور اس کو وہ علیحدہ کر دے گا جو کہ جھوٹی، جو مطلب ایک دکھاوا ہے جھوٹا، کہ لوگ ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوشحال ہیں. اور میرے خیال سے آج کل کے دور میں وہ جو فیس بک ہے وہ تو ایک بہت ہی فالس اپیئرنس کا، کہ لوگ اس کے اندر جھوٹے کچھ بھی کر کے اپنے پکچر ڈالتے ہیں اور یہ دکھاوا کرتے ہیں اپنے ملنے والے لوگوں میں کہ دیکھو ہم کتنے خوشحال ہیں، دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، دیکھو ہمارے پاس وہ ہے، جبکہ ان کے پاس وہ ہوتا بھی نہیں ہے.
جاتے ہیں کسی دکان میں اور دکان میں جا کے کوئی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پکچرز اتار کر دکھاتے، دیکھو ابھی ہم نے نئی گاڑی لی، یہ دیکھو ابھی ہم نے یہ نئے ہم نے ایسے شوز لیے، بہت اس کے ہے اور بہت مہنگے والے ہیں. تو ایسی چیزیں بہت ہوتی ہے. یا بہت بڑے شاندار دسترخوان لگے ہوئے اس کے فوٹو اتاریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھ. تو ایسی چیزیں جو ہو رہی ہے نا، یہ فالس اپیئرنس کی، یہ ہے جو آج کے زمانے میں نا فیس بک ہے جس پہ بہت کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے. تو یہ ہے جو جھوٹا ہے. تو سچا جو ہے وہ تو ایک مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ سچ مچ کی ٹرو ویل بینگ، سچ مچ کی خوشحالی، وہ تو ایک حکیمانہ انداز جس کا ہوگا، جس کے پاس اللہ نے حکمت دی ہوگی، وہی اس کو پہچانے گا اور اس کی قدردانی کرے گا. سوری. پھر ہے اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 269 سورہ بقرہ. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یؤتی الحکمت یعنی یؤتی الحکمت کا مطلب دیا اللہ نے، جس کو مطلب اللہ نے اس کو گرانٹ کیا، اس کو دیا اللہ نے، بیسٹو کیا اس کے اوپر حکمت کو. تو جس کو اللہ نے حکمت دیا، من یشاء، اللہ جس کو بھی چاہے، جس کو بھی اللہ چاہے، جس کو بھی اللہ چاہے اور اس نے جس کو بھی مطلب حکمت دیا، جس کو کہ وہ خود چاہتا تھا کہ میں اس کو حکمت دوں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور نہیں مطلب وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ تو نہیں دیتا، یعنی کہ مطلب حکمت اللہ جس کو فقد اوتی خیرن کثیرا، مگر یہ کہ وہ بہت ہی خیر کثیر ہے. تو سوری وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور اللہ نے جس کسی کو، من از فار ہم، تو whoever، تو اور جس کسی کو اللہ نے حکمت دیا، فقد اوتی خیرن کثیرا، اس کو تو اللہ نے خیر کثیر دیا ہے، یعنی بہت بڑا گڈ، بہت بڑی خیر. تو سوچو حکمت اتنی بڑی خیر ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں اس کو سمجھتے. یذکروا کا مطلب ہے کہ نہیں اس کو سمجھتے اور نہ ہی اس سے کوئی نصیحت لیتے مگر سوائے ان لوگوں کے جو اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کا مطلب وہ ہے کہ وہ دا مین آف انڈرسٹینڈنگ. اللہ نے جس کو سچی سمجھ بوجھ دی ہے، جو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، وہی ہے کہ وہ اس میں سے نصیحت لے گا، اس میں سے وہ نصیحت اخذ کرے گا. He granteth wisdom to whom he pleaseth, and he to whom wisdom is granted receiveth indeed a benefit overflowing. But none will receive admonition but men of understanding. اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے. آمین، اللہم آمین.